بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ الحمدللہ سیرت طیبہ کے سلسلے کی تکمیل کے بعد جو کہ 56 کلاسوں میں مکمل ہوا تھا، اب اسوہ حسنہ کا سلسلہ آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے، اور آج اسوہ حسنہ کے سلسلے کی کلاس نمبر 42 ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دین اسلام۔ حضور علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے، آپ تشریف لائے تو حضور علیہ السلام کا اس امت کے نام جو پیغام ہے وہ پیغام دین اسلام ہے۔ اب دین اسلام کا تعارف کیا ہے، دین اسلام میں کون کون سی باتیں شامل ہے، تو یہ آپ حضرات دیکھیں، دین اسلام کے تحت 4 باتیں ہیں۔ سب سے پہلے عقائد ہے، پھر عبادات ہے، اس کے بعد معاملات، اور نمبر 4 معاشرت و اخلاق۔ عقائد سے متعلق تفصیلات آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہے، اور اسی طرح عبادات اور اس کی اقسام، اس کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہے۔ تیسرے نمبر پر معاملات تھے، معاملات کی تمام صورتیں، شکلیں تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہے۔ چوتھے نمبر پر معاشرت و اخلاق ہے، اور معاشرت و اخلاق کا سلسلہ آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے۔ تو یہ چوتھے نمبر پر معاشرت و اخلاق، اور معاشرت و اخلاق کے معنی ہیں اسلامی حقوق، کس کے ذمے کس کے کیا حقوق ہے، اس کی تفصیلات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور اسلامی حقوق کے تحت جیسے اسلامی حقوق کی 2 قسمیں تھی، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ حضرات کے سامنے بیان ہو چکے ہیں، اب سلسلہ حقوق العباد کا چل رہا ہے۔ پھر حقوق العباد کی بھی کئی قسمیں تھی، جس میں انسانی حقوق کا سلسلہ چل رہا ہے، اور انسانی حقوق کے تحت پھر نمبر 4 مسلمان کے حقوق کا بیان، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ تو وہ ہمارا آج کا موضوع اسلامی حقوق میں حقوق العباد کے تحت، انسانی حقوق کے تحت مسلمان کے حقوق ہے۔ حقوق آپ حضرات نے پڑھا تھا، حقوق کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 ہے حقوق اللہ، نمبر 2 ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکا تھا، اور حقوق العباد کا سلسلہ آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے۔ یہ نقشہ آپ حضرات دیکھیں، یہ اسلامی حقوق کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 حقوق اللہ، نمبر 2 حقوق العباد۔ پھر حقوق اللہ کی 3 قسمیں ہیں، اللہ تعالی کے حقوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، قرآن کریم کے حقوق۔ تینوں کا تفصیلی بیان آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے۔ دوسری قسم تھی حقوق العباد۔ حقوق العباد کی پھر 4 قسمیں تھی، نفس کے حقوق، خاندان کے حقوق، انسان کے حقوق، اور مخلوق کے حقوق۔ اس میں نفس کے حقوق کا بیان آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے، خاندان کے حقوق کا بیان بھی آ چکا ہے، انسان کے حقوق سے متعلق بات چل رہی ہے۔ انسان کے حقوق کی 3 قسمیں ہیں، پڑوسی کے حقوق، عام مسلمان کے حقوق، کافر کے حقوق۔ پڑوسی کے حقوق سے متعلق بات آپ حضرات کے سامنے ہو چکی ہے، اور یہ خاندان کے حقوق کی پھر 5 قسمیں تھی، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، بھائی بہن کے حقوق، اور رشتہ دار کے حقوق۔
تفصیل کے ساتھ یہ ساری قسمیں بیان ہوئی، اور پھر انسان کی 3 قسمیں ہیں، پڑوسی، مسلمان، کافر۔ اس میں پڑوسی کے حقوق بیان ہو چکے ہیں۔ آج انسان کے حقوق کی دوسری قسم، مسلمان کے حقوق، یہ ہمارا موضوع ہے۔ مسلمان کے حقوق آپ حضرات دیکھیں، مسلمان کے حقوق 5 طرح سے ہے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق 5 طرح سے ہے۔ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ سلام اور اس کا جواب، سلام کرنا، اور جو سلام کرے تو دوسرا اس کا جواب دے۔ دوسرا حق، مریض کی عیادت، اگر کوئی بیمار ہو جائے، مریض ہو جائے، اس کی عیادت کے لیے جانا اور مزاج پرسی کرنا، یہ بھی ایک مسلمان کا حق ہے۔ تیسرے نمبر پر دعوت قبول کرنا، اگر کوئی مسلمان اخلاص کے ساتھ دعوت دے، اس کی دعوت کو قبول کرنا، یہ اس کا حق ہے۔ چوتھا حق، چھینک کا جواب دینا، اگر کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دینا، یہ بھی مسلمان کا حق ہے۔ پانچواں حق، جنازے میں شرکت، اگر کسی مسلمان بھائی کا انتقال ہو جائے، وہ دنیا سے چلا جائے، اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا، یہ اس کا حق ہے۔ تو کتنے حقوق ہو گئے؟ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ذمے 5 حقوق ہے۔ اس پر انشاءاللہ آج بات ہوگی۔ مسلمان کے حقوق میں سب سے پہلا حق آپ حضرات کے سامنے آیا کہ سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا۔ دیکھیں، سلام ہر مذہب کے اپنے اپنے کچھ الفاظ ہے، چاہے کوئی بھی مذہب ہے، مذہب اسلام ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، کوئی بھی مذہب ہے، ہندو مذہب ہے، پارسی مذہب ہے، سکھ ہے، کوئی بھی ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے خوش آمدیدی ترحیبی کلمات ہے۔ کوئی کیا کہتا ہے ملاقات کے وقت، کوئی کیا کہتا ہے، لیکن شریعت نے اور دین نے جو مسلمان کو الفاظ سکھائے ہیں ملاقات کے وقت، وہ سلام کے الفاظ ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یعنی جب آپس میں ملاقات ہو تو آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے، اور انسان سلام کا جواب دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب اللہ پاک نے تخلیق فرمائی تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، جو سامنے فرشتوں کی جماعت ہے، جاؤ اور ان کو سلام کرو، اور وہ جو جواب دے تو وہ اس سلام کا جواب ہوگا جو تمہاری آنے والی نسل اور اولاد کے لیے ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سلام کیا، السلام علیکم، جواب میں فرشتوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا، تو یہ گویا کہ اب سلام کا جواب ہے۔ اب سلام اور اس کا جواب یہ آپ دیکھیں، اس میں 5 باتیں ہیں۔ نمبر 1، سلام کا حکم کیا ہے؟ نمبر 2، سلام کے الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ نمبر 3، سلام کے آداب اور مسائل۔ نمبر 4، سلام کے حوالے سے ایک ضابطہ یعنی اصول۔ نمبر 5، سلام کے حوالے سے کچھ غلطیاں۔ تو یہ دیکھیں، سلام کا حکم یعنی سلام کا شرعاً کیا حکم ہے؟ سلام کرنا فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، سنت ہے، کیا حکم ہے؟ تو سلام کرنا یہ سنت عمل ہے، حضور علیہ السلام کی سنت ہے، اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ واجب کا درجہ پھر سنت سے بھی بڑھ کر ہے۔ سلام کرنا تو سنت ہے، اگر کسی کو سلام کیا تو ثواب ہے، سنت ہے، اور نہیں کیا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر سلام کر لیا اور اس نے سلام کا جواب نہیں دیا تو وہ ترک واجب کا مرتکب ہے، وہ گناہگار ہے۔ اگر کسی نے سلام کیا تو یہ بات یاد رکھیں، پھر سلام کا جواب دینا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو سلام عام کرنے کا بھی حدیث میں حکم ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اور حدیث میں آدھا آپ علیہ السلام نے فرمایا سلام کرو چاہے تم اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، تو سلام ہر ایک کو کرنا ہے۔ تو سلام کا حکم کیا ہے کہ سلام کرنا یہ سنت ہے، اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔
سلام کے الفاظ کیا ہو؟ سلام کے الفاظ ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی تم پر سلامتی ہو، اللہ پاک کی رحمتیں ہوں اور اللہ پاک کی طرف سے برکتیں نازل ہوں۔ کتنا بہترین اور جامع کلمہ ہے، اور علماء نے لکھا ہے جتنے بھی مذاہب ہے ہر ایک کے اپنے اپنے ملاقات کے وقت کلمات ہوتے ہیں، کوئی گڈ مارننگ کہتا ہے، کوئی گڈ آفٹرنون کہتا ہے، کوئی نمستے کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، جو بھی کہتا ہے، لیکن شریعت نے جو الفاظ سکھائے ہیں وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا بھی ہے، سلامتی کی دعا ہے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے اگر یہ دعا ہی انسان کے حق میں قبول ہو جائے تو انسان کا کام بن جائے گا۔ اگر سلامتی، رحمت اور برکت یہ دعا اللہ پاک قبول فرما دے تو معمولی نعمت نہیں ہے، اور صرف السلام علیکم کہہ دے یہ بھی کافی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے اور السلام علیکم کہا، آپ علیہ السلام نے فرمایا 10۔ دوسرے صحابی آئے، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا 20۔ تیسرے صحابی آئے، اس نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا 30۔ یعنی مقصد کیا تھا کہ جس نے صرف السلام علیکم کہا اس نے 10 نیکیاں کمائی، جس نے ورحمۃ اللہ بھی کہا اس نے 20 نیکیاں کما لی، اور جس نے پورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اس نے 30 نیکیوں کا ثواب کما لیا۔ تو کوئی زیادہ وقت لگتا نہیں ہے، بھئی زبان کا کون سا زیادہ کوئی خرچ ہو جائے گی، تو السلام علیکم کی جگہ بہتر ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دے اور 10 کی جگہ 30 نیکیاں کما لے۔ ایک مسلمان کو تو نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے، اور اللہ پاک کی طرف سے موقع ہے، دعا بھی ہے۔ جواب میں کیا کہے گا؟ یہ سلام کرنا یہ سنت ہے، لیکن اس کا جواب دینا یہ واجب ہے، اور جواب کیا ہوگا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم پر بھی سلامتی ہو، تم پر بھی اللہ پاک کی طرف سے سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ پاک کی طرف سے برکتیں نازل ہو۔ تو یہ سلام کے الفاظ ہیں جو مسنون ہے۔ اب سلام کے کچھ آداب اور مسائل کہ سلام کے آداب کیا ہوں، اگر سلام کریں تو کس وقت کریں، کس طرح کریں، کس انداز سے کریں۔ مختلف مواقع ہوتے ہیں، بعض مرتبہ انسان مجلس میں بیٹھا ہے، بعض مرتبہ گھر میں ہے، بعض مرتبہ دور سے کوئی کسی کو سلام کہلواتا ہے، بعض مرتبہ حاضر نہیں بلکہ غائب کو سلام بھیجنا ہے، یہ جو بھی صورت ہے۔ تو اگر مجلس میں ہے تو اس میں یہ بات سمجھ لیں، اگر ایک مجلس لگی ہوئی ہے تو اس میں اگر ہر ایک کو الگ الگ سلام کرنا ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ جا کر انفرادی سلام کرنا یا ہر ایک کو الگ الگ السلام علیکم کہنا، بلکہ اگر جانے والے نے اجتماعی سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا سنت ادا ہو جائے گی۔ اور جواب ہر ایک کو الگ الگ دینا واجب نہیں ہے، اگر سب جواب دے تو بہت اچھا، اگر کسی ایک نے بھی وعلیکم السلام کہہ دیا سب کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ واجب علی الکفایہ نے سب کی طرف سے کفایت کر جائے گا اگر کسی ایک نے بھی جواب دے دیا۔ اسی طرح انسان اپنے گھر میں جاتا ہے تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ باہر تو سلام کی عادت ہے لیکن گھر میں سلام کی عادت نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ گھر میں بھی سلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے جاتے تھے سلام کرتے تھے، تو گھر والے بھی تو سلام کے مستحق ہیں نا۔ بچوں کو کیا قصور ہو گیا، بیوی بچوں کا، کہ وہاں ہم سلام کرتے ہی نہیں ہیں، تو گھر میں بھی جب داخل ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس میں بھی الگ الگ ضروری نہیں ہے، اگر اجتماعی ایک ہی سلام گھر میں داخل ہوتے وقت کر لیا یہ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دور سے، یہ تو یہ ہے کہ مجلس والے سامنے ہیں، گھر والے گھر میں موجود ہیں، لیکن اگر دور سے کوئی سلام بھیج رہا ہے دور سے تو السلام علیکم، یا پھر اسی طریقے سے دیکھ لے غائب کو کسی کے ذریعے سے بعض دفعہ سلام کہلوائے، بھئی فلاں کو میرا سلام کہنا، یہ بھی سنت ہے، اس طرح بھی سلام کہلوایا جا سکتا ہے، اور جس طرح السلام علیکم کہنے پہ ثواب ملے گا سلام کہلوانے پہ بھی ثواب ملے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ البتہ جواب میں فرق، اب سامنے اگر وہ ہے تو وہ کہے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، لیکن اگر دور سے ہے یا وہ غائب ہے اس وقت موجود نہیں ہے، میں نے کہا بھی فلاں کو میرا سلام کہنا، اور اس نے آ کے اس کو سلام کہا تو یہ آپ کو فلاں نے سلام کہا ہے، وہ جواب کیسے دے گا؟ وعلیک وعلیہ السلام،
یا وعلیکم وعلیہم السلام، اس طرح۔ بعض دفعہ جواب دینے والے غلطی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام، تو یہ تو آپ نے سامنے والے کو، اس کو تو جواب دے دیا، لیکن اصل جس نے سلام بھیجا تھا اس کو تو جواب دیا نہیں۔ اس لیے وعلیکم وعلیہم السلام یا وعلیک وعلیہ السلام یا وعلیہم وعلیکم السلام یا وعلیہ وعلیک السلام، تو اس طریقے سے تاکہ سامنے جو آیا ہے جو سلام لایا ہے اس کو بھی جواب، اور اصل جس نے سلام بھیجا ہے اس کو بھی جواب مل جائے سلام کا۔ اسی طریقے سے فون پر بات ہوتی ہے، بعض دفعہ فوراً بات شروع کر دیتے ہیں، جیسے ہی فون، تو آداب میں سے ہے، ٹیلی فون کے آداب میں سے پہلے سلام کرنا۔ جیسے انسان کہیں جا رہا ہے، آمنا سامنا ہو یا کوئی مجلس ہو، تو حکم یہ ہے نا، سنت ہے کہ انسان سلام کرے، تو وہی ٹیلی فون میں بھی سلام کے آداب، یہ آداب ہے نا فون کے، اور فون پر بھی انسان پہلے سلام کرے پھر اس کے بعد اپنی گفتگو کرے، تو السلام علیکم کہیں۔ اسی طریقے سے جب فون بند کر رہے ہیں الوداعی سلام کر لیں، تو اس پر بھی عادت بنائے، موبائل پر فون پر اگر بات کر رہے ہیں تو پہلے سلام کرے، اور سامنے والے کو چاہیے کہ وہ سلام کا جواب دے، اتنے ہی اجر کے مستحق ہوں گے۔ اسی طریقے سے مختلف حالات ہوتے ہیں، اور مختلف حالات کے پھر مختلف احکام ہیں۔ اچھا، مختلف حالات میں پھر اس میں یہ ہے کہ کون کون سے مواقع ایسے ہیں کہ جن میں سلام نہیں کرنا چاہیے، اس پر انشاءاللہ آگے بات آ جائے گی۔ اسی طریقے سے نمبر 7، غیر مسلم کو سلام کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس میں بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ چونکہ یہ سلامتی کی دعا ہے السلام علیکم، اس کا مستحق مسلمان ہے، اس کا مستحق غیر مسلم نہیں ہے، لہٰذا اس کے خیر خیریت تو پوچھی جا سکتی ہے اور پوچھنی چاہیے، اگر اس سے تعلق جان پہچان ہے، پڑوسی ہے، یہ نہیں ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ منہ پھیر لو، بلکہ اس سے خیر خیریت پوچھ لے، لیکن السلام علیکم کے الفاظ نہیں کہہ رہے۔ بھئی آپ کا کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، عافیت ہے، پوری خیر خیریت پوچھ سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اور اگر وہ سلام کر لے، وہ غیر مسلم ہے لیکن اس نے دیکھتے ہی کہا السلام علیکم، اب کیا کرنا ہے؟ تو یہ وعلیکم السلام یہ بھی سلامتی کی جوابی دعا ہے، لیکن اس کو اس طرح وعلیکم السلام نہیں کہنا، بلکہ وعلیکم بس۔ کیا کہنا ہے؟ اگر غیر مسلم نے سلام کیا تو جواب پہ صرف وعلیکم کہنا ہے، اور دل میں نیت کرنی ہے کہ اللہ پاک تمہیں ہدایت دے دے، ایمان کی ہدایت دے دے، ایمان کی نعمت دے دے، یہ نیت کر لے، تو غیر مسلم کے لیے یہ حکم ہے۔ اسی طریقے سے سلام کے حوالے سے ایک ضابطہ اور اصول ہے کہ کن کن حالتوں میں سلام کرنا منع ہے، درست نہیں ہے۔ 3 حالتیں ایسی ہیں کہ ان حالتوں میں سلام کرنا منع ہے۔ نمبر 1 نیکی کے دوران، نمبر 2 گناہ کے دوران، نمبر 3 بشری تقاضے کے دوران۔ کیا مطلب؟ نیکی کے دوران کوئی اگر نیکی کا عمل کر رہا ہے اس میں سلام کرنا منع ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کہیں گئے، وہاں پر اصلاحی مجلس لگی ہوئی ہے، کوئی وعظ چل رہا ہے، انتہائی اہم گفتگو چل رہی ہے، تو سلام کرنے سے اس وقت اس مجلس میں خلل واقع ہو جائے گا، لوگوں کی حاضرین کی توجہ بٹ جائے گی۔ جیسے اب مثال کے طور پہ یہاں مجلس لگی ہوئی ہے دین کی، اب اگر کوئی زور سے آ کے سلام کرے توجہ سب ادھر دیکھنے لگیں گے، پیچھے دیکھیں گے، توجہ بٹ جائے گی، لہٰذا ایسی مجلسوں میں سلام نہ کرے بلکہ رک جائے، خاموش بیٹھ جائے۔ دین کی مجلس ہے، واعظ و نصیحت کی مجلس ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے، بیٹھ کر تلاوت قرآن کر رہا ہے تو اس کو بھی سلام نہ کرے، یا اسی طریقے سے اگر کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یا اپنے ذکر اذکار تسبیحات میں مراقبے میں مشغول ہے تو اس کو وقت سلام نہ کرے۔ تو نیکی کے کام آپ سمجھ گئے نا، ذکر اذکار تسبیحات تلاوت واعظ و نصیحت کی مجلس، اس دوران میں نماز سلام نہ کرے بلکہ خاموشی سے آ کر بیٹھ جائے۔ اسی طرح گناہ کے دوران، گناہ یہ ایک نحوست والا عمل ہے، اور گناہ کے وقت انسان سلامتی کا مستحق نہیں ہوتا، تو لہٰذا خدا نخواستہ اگر کوئی گناہ میں ملوث ہے، کسی بھی قسم کا کوئی شراب نوشی کر رہا ہے یا کوئی اور گناہ کا عمل کر رہا ہے، تو اس دوران سلام نہ کرے۔
کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہے جو گناہ والی چیز ہے، اللہ پاک کی نافرمانی والی چیز ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، نافرمانی والی چیزیں سن رہا ہے، اللہ پاک کی نافرمانی والی مجلسیں چل رہی ہیں، تو اس وقت بھی سلام نہ کرے اس عمل کے دوران، کیوں سلام یہ ایک سنت عمل ہے، اور یہ اس کی اہانت اور بے ادبی توہین ہے کہ گناہ کے مجلس کے دوران سلامتی والا عمل کیا جائے۔ تیسرے نمبر پر بشری تقاضے کے دوران، کیا مطلب؟ اگر کھانا کھا رہے ہیں، کھانے کی مجلس ہے، سب کھانے میں مشغول ہے، اس وقت بھی سلام نہ کیا جائے، خاموشی سے آ کے کھانے کی مجلس میں شریک ہو جائے، کہ اس وقت کریں گے تو اس عمل میں خلل آئے گا اور سب کی توجہ بڑھ جائے گی۔ تو اگر کھانا کھا رہے ہیں اس وقت سلام نہ کرے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی تقاضے کے لیے پیشاب وغیرہ ہے، تقاضے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تو پیچھے سے جا کر اس کو بھی سلام نہ کیا جائے، یہ بھی آداب کے بالکل خلاف ہے۔ تو یہ بشری تقاضا، اگر انسان کے ساتھ کھانا پینا تقاضا یہ لگا ہوا ہے انسان کے ساتھ، تو کھانے پینے کے دوران، پیشاب پاخانہ وغیرہ اس تقاضوں کے دوران سلام نہ کیا جائے۔ اور یہ وہ مواقع ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ ایسے مواقع پر سلام نہ کیا جائے، بلکہ انتظار کیا جائے، سکوت اختیار کیا جائے۔ سلام کے حوالے سے کچھ غلطیاں بھی ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ ایک جو ہے لفظی غلطیاں ہیں اور دوسری عملی غلطیاں۔ اب لفظی غلطیاں کون سی ہیں، عملی غلطیاں کون سی ہیں؟ لفظی غلطیاں دیکھیں، الفاظ کیا تھے؟ السلام علیکم، بعض لوگوں نے السلام علیکم، یہ غلط ہے۔ کو معلوم ہے السلام کے معنی کیا ہے؟ طلبہ جانتے ہیں نا؟ یا السلام علیکم، السلام کے معنی آتے ہیں موت۔ آپ کو معلوم ہے یہود بڑی بے بہبود قوم ہے، شرارتی قوم ہے۔ یہ آتی حضور علیہ السلام کی مجلس میں یہود آتے تو کہتے ہیں السلام علیکم، سام، الفاظ کو موڑ تروڑ کر، زبان کو موڑ کر۔ عام صحابہ سمجھتے انہوں نے سلام کیا ہے، جبکہ وہ کہتے سام، العیاذ باللہ، یعنی آپ علیہ السلام پر موت آ جائے۔ ایک مرتبہ اسی طرح وہ روایتوں میں آتا ہے، بخاری شریف کی بھی روایت ہے، آپ علیہ السلام تشریف فرماتے ایک یہودی آیا اور اسی طرح سلام کے السلام علیکم، اور الفاظ کو ایسے دبایا کہ عام کوئی سمجھ نہیں سکے۔ حضرت عائشہ نے سن لیا اندر، حضرت عائشہ سخت غصے میں آ گئی اور کہا وعلیکم السلام واللعنت، تم پر موت آئے اور تم پر لعنت ہو۔ اس یہودی سے کہا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ نرمی سے کام لو۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ سن نہیں رہے، یہ کیا الفاظ کہہ رہے ہیں؟ تو یہودی، تو آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تم نے سنا نہیں میں نے کیا جواب دیا؟ میں نے ان کو جواب میں کہا وعلیکم، تو میں نے ان کا وہ جو کلمہ تھا وہ ان پر لوٹا دیا کہ موت تم پر آ جائے، تو میں نے ان کو بد دعا دے دی۔ تو السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، سامکم، السلام علیکم، اس طرح کی یہ سلام نہیں ہے۔ السلام علیکم یہ مجمول الفاظ ہے، اور میں نے جیسے کہا نا کہ معنی بدلنے سے تو یہ بد دعا بن جائے گی۔ السلام علیکم دعا ہے، السلام علیکم بد دعا ہے، تو دعا سے بد دعا بن جانا کتنی خطرناک بات ہے۔ کبھی مجہول الفاظ میں سلام نہ کرے، السلام علیکم اس طرح کے یا کوئی بھی الفاظ، یہ لفظی غلطیاں ہیں، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ عملی غلطیاں، اب مصافحے کا بھی حکم ہے نا، تو مصافحے کے بھی کچھ آداب ہے کہ صرف مصافحہ کرنا۔ آپ کو معلوم ہے جب آمنا سامنا ہو، ایک تو یہ کہ گزر رہے ہیں گاڑی میں سواری پہ، ایک دور ہے تو السلام علیکم کہہ دیا زبان سے، اشارے سے سلام کر لیا، لیکن اگر آمنے سامنے آئے تو مصافحہ السلام علیکم ہاتھ ملانا ہے، بات سمجھ میں۔ لیکن اس مصافحے میں بھی ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ مصافحے کے بھی آداب ہے۔ مصافحے کے آداب کیا ہے؟ ایک غلطی ہے صرف مصافحہ، بعض لوگوں کے خاموشی سے ہاتھ ملایا، زبان سے ایک لفظ نہیں کہا، زبان سے، بھئی زبان سے بھی تو سلام کرنا ہے نا، السلام علیکم، یاد رکھیں یہ تو سلام نہیں ہوا، یہ تو سلام نہیں ہوا، صرف مصافحہ کرنا۔ وقت نہیں ہے، وقت ہمارے شاپور چاکر سندھ میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، ابھی انتقال ہوا، حضرت مولانا حسن عباسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے۔ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت مفتی خالد صاحب اور میں، بڑے جلالی طبیعت کے تھے اور بہت بڑے بزرگ تھے۔ تو ہمیں ساتھیوں نے پہلے سے کہا کہ بھئی جب ملاقات کے لیے آپ جائیں تو زور سے السلام علیکم کہیں، مصافحہ تو اپنی جگہ، اور میں جو اگر زبان سے نہیں کہتا ہے آہستہ تو ڈانٹتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں،
اور ایک بہت بڑے عالم فرمایا تشریف لائے تھے تو ان کو بھی ڈانٹ پڑی. تو بہرحال صرف مصافحہ کرنا خاموشی سے کہ بھئی زبان ہل ہی نہیں رہی ہے تو یہ طریقہ سنت نہیں ہے کہ صرف سلام کیا. اسی طریقے سے مصافحے میں غلطی کرنا، مصافحے کا بھی طریقہ ہے مصافحہ کرنا اس طرح ہاتھ میں ہاتھ. بعض لوگ مصافحہ کر رہے ہیں ہاتھ ایسا ہے، بعض ایسے ذرا، یہ کوئی مصافحہ ہے؟ ہاتھ کو ٹچ کرنا ایسا نہیں ہے. اور بعض ایسا کرتے ہیں ہاتھ دبا دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اور بعض تو بزرگوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے ان کا بھی ہاتھ دبا دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. سامنے والے کو راحت پہنچانی ہے. مصافحہ کوئی سزا تو نہیں ہے کہ آپ ہاتھ دبا رہے ہیں. بعض دفعہ ٹھیک ہے ان کی نیت صحیح ہوتی ہے، بڑی گرمجوشی میں ملاتے ہیں، عادت بن جاتی ہے. تو یہ عادت نہیں بنانی چاہیے کہ سامنے والے کا ہاتھ بھی دبائے. ہاتھ نہ دبائے، خیال رکھے اس کی صحت طاقت کا، اور مصافحہ مکمل کریں. ایسے انگلیاں ٹچ کرنا نامکمل، یا ہاتھ کو بس ایسے رکھا خالی ایسے، یہ سلام نہیں ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہے کہ ہاتھ گیلے ہیں، ابھی ہاتھ دھوئے ہیں ماشاءاللہ، تو سامنے والے کے ہاتھ کو تولیہ مت بنائیں. بعض دفعہ تولیہ بناتے ہیں. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا طاؤ الرحمن صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ سے اگر کوئی طالب علم ہاتھ ملاتا، ہاتھ گیلے ہوتے، وہ فرماتے بھئی 2-4 سے اور ملا لو خشک ہو جائیں گے. تو بہرحال بعض ایسے بھی کوئی اس میں بے ادبی ہے. پھر خاص طور پر بڑوں سے، اساتذہ سے، بزرگوں سے، والدین سے، کسی سے بھی ہاتھ گیلے اور جا کے بالکل ملا لیے ماشاءاللہ، ہاتھ پہنچ لیں اس کے بعد ہاتھ ملایا جائے. اسی طریقے سے صرف اشارہ کرنا، بھائی سلام کر رہے ہیں ایسے اشارہ، تو ایسا نہ ہو. یا صرف پہچان والے کو سلام کرنا، اجنبی کو بالکل نظر انداز کرنا. حدیث میں منع، آپ علیہ السلام نے فرمایا چاہے جانتے ہو چاہے نہ جانتے ہو سب کو سلام کرنا ہے. سلام تو سب کو کرنا ہے، وہ مسلمان ہو تو سلام کرنا ہے. اسی طریقے سے مجلس کا خیال نہ کرنا. بعض دفعہ جیسے ابھی بات آئی نا کہ بعض صورتوں میں سلام نہیں کرنا چاہیے، تو اس میں بھی عملی غلطیاں ہوتی ہیں. اب اگر کوئی مصروف ہے، مثال کے طور پر کوئی بیان کر رہا ہے، جا کے اسی سے ہاتھ ملا رہے ہیں، یا کوئی ذکر اذکار تسبیحات میں مشغول ہے، یہ جا کے ان سے اب ہاتھ ملا رہا ہے. یا کوئی راستے میں آ رہا ہے، اس ہاتھ میں بھی تھیلی ہے، اس ہاتھ میں بھی تھیلی ہے، دونوں ہاتھ مصروف ہے، اب یہ جا کے ہاتھ ملا رہا ہے. اب یا تو وہ سامان نیچے رکھے گا، نیچے اپنے ہاتھ کو فارغ کرے گا، پھر ہاتھ ملائے گا، یا اسی حالت میں ہاتھ اٹھائے گا تو خطرہ ہے وہ سامان گر جائے گا. بعض لوگ بالکل اس کا خیال نہیں کرتے کہ وہی سامنے والا ہے کس حالت میں، یا دو افراد اپنی اہم گفتگو میں مصروف ہے، یہ درمیان میں گیا اور ہاتھ دونوں ایسے کر لیے. تو یہ آداب ہے، اور آداب ضروری ہے، آداب کے ساتھ زندگی گزارنا. آج کل بالکل ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے. اہم گفتگو چل رہی ہے، دونوں ہاتھ مصروف ہیں، یا کسی ایسے عمل میں سامنے والا مصروف ہے کہ سلام مناسب نہیں ہے، اور جا کے اب میں زبردستی ہاتھ ملا رہا ہوں. تو مجلس کا بھی خیال کرنا، سامنے والے کی کیفیت کا، ماحول کا، صورتحال کا خیال کرنا ضروری ہے. مسلمان کے حقوق میں پہلا حق کیا بیان ہوا؟ سلام. دوسرا حق ہے مریض کی عیادت. دیکھیں مریض کی عیادت میں چند باتیں دیکھ لیں. عیادت کا مطلب، نمبر 2 عیادت کا حکم، عیادت کے فضائل، عیادت کے آداب اور عیادت کے فوائد. عیادت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں اب عیادت کہتے ہیں اگر کوئی بیمار ہو جائے، طبیعت خراب ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جانا، خیر خیریت پوچھنا، حال احوال پوچھنا، تسلی کے کلمات کہنا، یہ عیادت کہلاتا ہے. عیادت کا حکم کیا ہے؟ عیادت کرنا یہ ایک مسلمان کا حق ہے، اور عیادت کرنا یہ سنت ہے، سنت نبوی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کوئی صحابی بیمار ہوتے آپ کو پتہ چلتا، آپ باقاعدہ صحابہ کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے. حدیث کی کتابوں میں کئی واقعات ہیں. تو عیادت کا حکم یہ ہے کہ یہ مسنون عمل ہے. عیادت کے بہت فضائل اور آداب ہے. فضائل روایت میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اگر مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جب تک یہ عیادت کرتا ہے یہ ایسا ہے جیسے جنت کے باغ میں ہے، یہ جنت کے باغیچے میں ہے موجود، جب تک یہ عیادت کرتا ہے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان اگر صبح کے وقت دوسرے مسلمان کی عیادت کرتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. شام کو اگر عیادت کرتا ہے، صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. کتنا اجر و ثواب ہے، کتنے اجر کا باعث ہے.
چوتھے نمبر پر آداب. لیکن دیکھیں ہر چیز آداب کے ساتھ ہونی چاہیے, اندھادھند نہ ہو, بے ادبی کے ساتھ نہ ہو, کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بن جائے. ایک عمل ثواب کا ہے اور ہم اس کو تکلیف کا باعث بنا دیں, تو عیادت کے آداب ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من عاد منکم فلیخفف, تم میں سے اگر کوئی کسی کی عیادت کے لیے جائے تو اسے چاہیے ہلکی عیادت کرے. فلیخفف, ہلکی سمجھتے ہیں زیادہ وقت نہ زیادہ وقت نہ لگائے, مختصر تھوڑی دیر کے لیے. آپ کو معلوم ہے جب انسان بیمار ہوتا ہے, طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی, اس کی مزاج میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے, بعض دفعہ چڑچڑاپن آ جاتا ہے, بعض دفعہ مریض اپنے کوئی خاص معمولات ادا کرنا چاہتا ہے, ہر ایک کے سامنے نہیں کر سکتا, یا گھر والوں کی ضرورت پڑتی ہے, کوئی بیٹھا ہوا ہے, گھر والے کیسے آئیں گے, تو زیادہ وقت نہ لگائے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا, ایک مرتبہ بیمار ہو گئے, غالباً ان کا واقعہ ہے, تو بڑی شخصیت تھے, لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں. ایک شخص آیا, وہ عیادت کے لیے آئے اور آ کے بیٹھ گیا, جانے کا نام ہی نہیں لے رہا. حضرت پریشان ہو گئے, اپنے کوئی معمولات تھے, کام تھے, تو اس کو سنانے کے لیے حضرت نے کہا بھائی عجیب لوگ ہیں, بعض لوگ مریض کا خیال بھی نہیں کرتے اور آتے ہیں عیادت کے لیے, بیٹھ جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے. وہ اب بھی نہیں سمجھا. اس نے کہا حضرت اگر آپ کہیں میں جا کے دروازے بند کر دیتا ہوں, کنڈی لگا لیتا ہوں. حضرت نے فرمایا جی ہاں, لیکن باہر جا کر لگانا, باہر سے لگانا. تو بعض لوگ بالکل عیادت کے آداب سے نا واقف ہوتے ہیں. عیادت کے بھی آداب, زیادہ وقت نہ لگائیں. ہاں الا یہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر مریض اس عیادت کرنے والے سے مانوس ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بیٹھ جائے تو وہ الگ بات ہے, یا وہ خود کہہ دے بھائی آپ ذرا بیٹھ جائیں, اس کو تسلی ہوتی ہے اس سے, تو الگ. ورنہ نہیں کہ جا کر اب بیٹھے ہوئے ہیں, گپ شپ لگا رہے ہیں, مریض تکلیف میں ہوتا ہے. تو عیادت کے آداب ہے. اسی طریقے سے اس کو تسلی دے. بعض دفعہ جاتے ہو یہ بھی تو, اور اس کو ڈرا دیتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں کو بھی یہ بیماری تھی, ایسا ہو گیا فلاں کو. یہ غلط ہے بالکل, یہ آداب کے شدید خلاف ہے. بلکہ جتنا بھی شدید مرض ہو, مریض کو تسلی دے کہ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اور جو دعائیں آتی ہیں جیسے آئیں گی, دعائیں پڑھیں مسنون, مریض کے لیے دعا کرے, کچھ ہدیہ لے کر جائے. تو یہ سب کے سب مریض کی عیادت کے آداب ہیں. اور ہدیے میں بھی یہ خیال رکھے کہ اب اگر وہ شوگر کا مریض ہے, داخل ہی شوگر کے اسپتال میں, اور ہم جوس لے کے جا رہے ہیں, مٹھائی لے کے جا رہے ہیں, وہ کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ نقد رقم ہدیہ لے جائے, یا ایسی چیز لے جائیں جو اس کے کھانے پینے کے لیے مفید ہے, وہ استعمال کر سکے. ان چیزوں کا خیال رکھیں. زیادہ دیر تک عیادت نہیں کرے. جیسے وہ مشہور ہے لطیفے کے طور پر, وقت بھی کم ہے, کہ ایک بہرے نے کسی کی عیادت کی. ایک بہرے نے, ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان میں بھی سناتے, ایک بہرا تھا, اس کا پڑوسی بیمار ہوا. کسی نے کہا بھائی آپ کا پڑوسی بیمار ہے, اس کو معلوم ہو, وہ سنتا نہیں تھا. اس نے کہا کیا کیسے عیادت کروں, بات چیت کیسے, میں سنتا نہیں. اس نے اپنی طرف سے وہ بنا لیا کہ میں جا کے خیر خیریت پوچھوں گا. خیر خیریت میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ الحمدللہ ابھی بہت بہتر ہوں, ابھی ٹھیک ہوں. تو میں کہوں گا اللہ پاک اسی حالت میں رکھے. پھر میں ڈاکٹر کا پوچھوں گا, دوائی کا پوچھوں گا, تو وہ دوائی کا نام لے گا, میں اس کی تعریف کروں گا. ڈاکٹر کا نام لے گا, اس کی تعریف کروں گا. یہی ایک ترتیب ہوتی ہے. بدقسمتی سے جب یہ گیا تو وہ شدید تکلیف میں تھا اس وقت, اور بعض دفعہ ہوتا ہے تو تکلیف میں تھا. اس نے پوچھا بھئی آپ کیسے ہیں؟ اس نے کہا مر رہا ہوں. تو اس نے کہا بس بہت اچھا ہے, اسی حالت میں اللہ پاک تمہیں رکھے. یہ سمجھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک. کون سی دوائی استعمال کر رہے ہیں؟ اور ایسے ہی غصہ آ گیا تھا, جواب سے کہا زہر استعمال کر رہا ہوں. کہا بہترین دوائی ہے, استعمال کرتے رہیں, جس نے استعمال کی ہے بس وہ ٹھیک ہو گیا ہے. کون سے ڈاکٹر سے علاج کرا رہے ہیں؟ اس نے کہا ملک الموت سے. کا بہترین ڈاکٹر ہے, اسی سے علاج جاری رکھیں. جس نے علاج اس سے کروایا ہے تو بس اس کا کام بن گیا ہے. تو اس طرح کی عیادت نہیں ہونی چاہیے. تو عیادت کے بہرحال اپنے آداب ہیں. اسی طرح نمبر 5 عیادت کے فوائد. اب ظاہری بات ہے, ہمارا ایک معاشرہ ہے, اسلامی معاشرہ ہے, اور اسلامی معاشرے میں جو شریعت نے ہمیں حکم دیا ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری, ہمدردی, معانست, ایک دوسرے کے کام آنا, تو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں اس میں عیادت بھی ہے. عیادت بھی اس میں شامل ہے کہ عیادت کی جائے. تو عیادت کا ایک فائدہ کیا ہے
کہ ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے خیر خواہی کے جذبات آتے ہیں، ہمدردی کے جذبات آتے ہیں، مواسات کے جذبات آتے ہیں، انسان ایک دوسرے کے کام آتا ہے، اور جب انسان دوسرے کو بیماری کی حالت میں دیکھتا ہے اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے، شکر کے جذبات اس میں پیدا ہوتے ہیں کہ میں صحیح سلامت ہوں، میرے یہ مسلمان بھائی بیمار ہیں، تو یہ سب عیادت کے فوائد ہیں، اور سب سے بڑھ کر اجر و ثواب کا مستحق بن جاتا ہے کہ انسان اتنا اجر کما لیتا ہے۔ تو یہ عیادت کے فوائد اور برکات۔ ختم کروں گا پورا کروں گا، ٹائم لگ جائے گا کچھ کا۔ تو یہ مریض کی عیادت سے متعلق 5 باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی، عیادت کا مطلب، عیادت کا حکم، عیادت کے فضائل، عیادت کے آداب اور عیادت کے فوائد اور برکات۔ مریض کے لیے دعا بھی کرے۔ اب مریض کے لیے جیسے پہلے عرض ہوا، یہ حدیث میں دعا ہی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مریض کے لیے دعا کیجئے، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شافی الا شفاؤک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک لا بأس طہور ان شاء اللہ تعالی۔ یہ جامع کلمات ہیں۔ اسی طریقے سے اگر پوری دعا یاد نہیں ہے، بہتر تو یہ ہے کہ پوری دعا پڑھ لی جائے۔ اگر صرف لا بأس طہور انشاءاللہ پڑھ لیا یہ بھی کافی ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اور بھی روایتوں میں دعائیں آتی ہیں، مسنون دعائیں، تو مریض کے لیے دعا بھی کریں، یہ مریض کے حقوق ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان کے حقوق میں تیسرا حق، ختم کر، اسی طریقے سے مسلمان کے حقوق میں تیسرا حق دعوت قبول کرنا۔ تو یہ کتنے حقوق تھے؟ 5 حقوق تھے نا، 5 پر، لیکن چونکہ آج تھوڑا سا وقت شروع میں کچھ خرابی کی وجہ سے متاثر ہوا، تو انشاءاللہ جو باقی 2 حقوق ہے، چھینک کا جواب، 3 حقوق رہ گئے، دعوت قبول کرنا، چھینک کا جواب دینا، جنازے میں شرکت، اگلی مجلس میں انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی گناہ کیے ہیں اللہ توبہ طائب ہوتا ہے، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔